السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، صدق الله العلي العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وآل محمد سيد الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، خالق نے مجھ کو غوث کا شیدا بنا دیا، سوئے ہوئے نصیب کو پل میں جگا دیا، داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے، داخل نہ ہوگی مشکلیں گھر میں یقین ہے، گھر پر جو میں نے غوث کا جھنڈا لگا دیا، گھر پر جو میں نے غوث کا جھنڈا لگا دیا۔ ہارون شاہ جیلاں کی نسبت کا فیض ہے، ہارون شاہ جیلاں کی نسبت کا فیض ہے، جینے کا ہر ہنر ہمیں جس نے سکھا دیا، جینے کا ہر ہنر ہمیں جس نے سکھا دیا۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ مولا سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی جمعوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء، سرتاج ولایت، بے کسوں کے مددگار، غریبوں کی دستگیری فرمانے والے آقا و مولا سرکار، پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث الاعظم دستگیر محبوب سبحانی القطب الربانی جامع الاسرار والمعانی قندیل نورانی پیر لاسانی شہباز لامکانی فضیلت الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر الگیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی سوار حیات طیبہ کے چند گوشے بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو سماعت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعوں میں آپ تمام حضرات نے یہ سماعت کیا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ مقام، وہ معیار، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ بذات خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں اگر نہ چاہوں کوئی بندہ اپنی محافل، اپنی مجالس میں میرا نام بھی نہیں لے سکتا،
اگر ہم یہاں غوث پاک کا بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، بغداد میں غوث پاک کی رضامندی ہے، ہم یہاں نام لے رہے ہیں، ہم یہاں نام سن رہے ہیں پیران پیر کا، تو یہ سوائے معزز سامعین کرام خود بڑے پیر دستگیر کے کرم کے بغیر یہ ممکن پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ولایت میں اللہ نے کسی کو جلال دیا، کسی کو جمال دیا، کسی کو کمال دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت سے اللہ تعالیٰ نے جو شان غوث پاک کو عطا فرمائی، ایک ہی ذات میں جلال، جمال اور کمال، یہ تینوں جگہ، یہ تینوں صفات ایک ذات میں اگر جمع ہو جائے، اس ہستی کو دنیا غوث اعظم کہتی ہے۔ کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، معزز سامعین کرام۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور بہترین جو سرکار غوث پاک کا قول ہے، وہ قول نہیں، قول کرم ہے ہم گنہگاروں کے لیے، ہم بے کسوں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے، جہاں کوئی نہ کام آئے، وہ مقام پر اگر کوئی چیز کام آتی ہے، خدا کی قسم وہ نسبت غوث اعظم کی کام آتی ہے، وہ نسبت پیران پیر کی کام آتی ہے۔ محترم سامعین کرام، کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ آپ تمام حضرات نے سماعت کیا، لیکن جتنے مرتبہ اس پہلو پر اگر آپ غور کرتے چلے جائیں گے، گہرائی سے گہرائی میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے، لیکن اس کی تل نہیں ملے گی۔ کیا فرماتے ہیں آقا کریم دستگیر؟ اس سے ان کی شان ایک جملے سے کتنی عیا ہوتی ہے، پھر ہم پورا قصیدہ غوثیہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں مریدی لا تقف، اگر تو نے میرا دامن تھام لیا ہے تو پھر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ دنیا کا غم ہے، نہ فکر علم ہے، رہے در سلامت غوث پاک کا کرم ہی کرم ہے۔ معزز سامعین کرام، وہی بندہ دعویٰ کر سکتا ہے جو آپ کی ہمیشہ پشت پناہی کر رہا ہو۔ اندھیری رات ہے، سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ یہ ذات وہ ذات گرامی ہے معزز سامعین کرام، یہ ہستی وہ ہستی ہے جو ہر بندے کے حال پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور یہ جو ہمارے نگاہوں میں ہم نے اپنی بصیرت اور بصارت، یہ دو بھی ہم کھو چکے ہیں، اس کی وجہ سے یہ جلوے نظر نہیں آتے۔ آپ نے سماعت کیا گزشتہ جمعوں میں، بانی جامع نظامیہ نے فرمایا کہ پیران پیر کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبے سے مالا مال کیا ہے، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ شہ جیلان جس طریقے سے لوگوں کی زندگی میں مدد فرمایا کرتے، ان کے وصال کے بعد، ان کے مزار میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے پیران پیر کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ جس طریقے سے زندگی میں 800 سال، 850 سال پہلے غوث پاک جس طریقے سے مدد فرمایا کرتے تھے، آج بھی اگر سچے دل سے کوئی پکارے، ادھر زبان میں نام مکمل بعد میں ہوگا، مدد پہلے آ جائے گی۔ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پیران پیر کو عطا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، کیا جانتی ہے دنیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو؟ آپ اس پہلو پر غور کرتے چلے جائیں اپنی زندگی میں کہ کوئی علماء کے اور ہمارے صوفیاء کرام کے درمیان میں آج بھی معزز سامعین کرام ہر ایک کے خطاب کا زیور ہے کہ غوث پاک نے اپنے مریدوں کو تسلی دی ہے۔ منقبت پڑھنے والے کئی سناقان رسول، کئی سناقان اس اشعار کو پڑھتے ہیں کہ مریدی لا تقف کہہ کر تسلی دی مریدوں کو۔ اس سے پتا چلا کہ تجھے ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جیسے انسان کہیں جا رہا ہے اندھیری راہوں میں، اکیلا مسافر ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر غوث پاک کے نسبت کی روشنی موجود ہے، کتنی بھی اندھیری وادی میں کیوں نہ چلا جائے، غوث پاک کی نسبت کی روشنی وہ اندھیرے کو نور سے منور فرما دے گی۔ کیونکہ میرے پیر نے فرمایا ہے، فخر کے ساتھ کہیں کہ اگر تو نے دامن تھام لیا ہے میرا تو خوف کی کوئی ضرورت نہیں۔
یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کوئی شیر سامنے موجود ہو، معزز سامعین کرام، کوئی اگر کہے کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تو بچانے والا اتنا مضبوط ہو، اسی کی بات پر یہ یقین کیا جا سکتا ہے، تو یہ ہے اس شان کے مالک۔ معزز سامعین کرام، زندگی میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہندوستان خواجہ خواجہ فقر ہندو سلطان حضور معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بشارت دے کر ہندوستان کی ولایت سے سرفراز فرمایا تو شہنشاہ بغداد والی بے کسا نے غریب نواز کو بغداد شریف آنے کی دعوت دی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہہ کر خواجہ غریب نواز اپنے 40 مریدین کے ہمراہ وہ زمانے میں جب غوث پاک کی دعوت پیران پیر کی طرف سے وہ جب دعوت نامہ ملا وہ دعوت قبول کی، لیکن اس ایام میں حج بالکل قریب تھا، تو سرکار غریب نواز اپنے مریدین کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچتے ہیں۔ فرائض حج ادا فرمانے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ کی زیارت سے مشرف ہو کر سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے لیے سفر کرتے ہیں۔